السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو بننے جا رہا ہے اس میں عربی پڑھائی جائے گی، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عربی ایک ایسی زبان ہے جو ایک اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ عربی زبان یہ قرآن کی زبان ہے، عربی زبان جنت کی زبان ہے، عربی زبان صحابہ کی زبان ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگ عربی بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور عربی زبان سے ہمیں محبت ہے کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس ویڈیو میں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی قواعد ہیں، بنیادی عربی جو سیکھنی چاہیے ہر ایک آدمی کو، وہ ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ عام نہیں، بلکہ ایک کتاب کا سہارا لے کر ہم عربی پڑھنے جا رہے ہیں۔ جس کتاب کا ہم سہارا لے رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے القراءۃ الواضحہ۔ یہ نصاب میں شامل ہے، عربی مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کتاب کو ہم بالترتیب پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں عربی سیکھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو اس کتاب کا پہلا جو چیپٹر ہے الدرس الاول، الدرس الاول، پہلا سبق۔ الدرس الاول کے معنی ہوئے پہلا سبق۔ اس کلاس کے اندر، اس سبق کے اندر ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ اس سبق کے اندر دراصل ہم اس میں اشارہ سیکھنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عربی میں اس کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ دراصل یہ چیز ہم اس سبق میں سیکھنے والے ہیں۔ عربی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے ھذا، ذالک، ھذہ، تلک۔ ھذا کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں اس ھذا کے ذریعے جو چیز قریب میں ہو، جو چیز قریب میں رکھی ہوئی ہو، تو اس کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے ھذا۔ ھذا قلم، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ھذا کتاب، یہ کتاب میرے قریب میں ہے، تو اس کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذا کہہ سکتے ہیں۔ ذالکہ کے ذریعے بھی اشارہ ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن ذالکہ کے ذریعے جو اشارہ ہوتا ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو چیز دور میں رکھی ہوئی ہو۔ اگر کوئی چیز دور میں ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے ذالک۔ اگر یہ کتاب دور میں ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ھذہ بھی اشارہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور جو چیز قریب میں رکھی ہوئی ہو اس کی طرف اشارہ ھذہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ھذہ کا اشارہ قریب کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ قریب میں جو چیز رکھی ہوئی ہے
اس چیز کا مؤنث ہونا ضروری ہے. اگر وہ چیز مؤنث ہوگی تب ہم ہذہ کا استعمال کریں گے. اسی طریقے سے تلکا کے ذریعے جو چیز دور میں رکھی ہوئی ہو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دور میں رکھی ہوئی چیز وہ مؤنث ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ھذا یہ بھی قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ھذہ یہ بھی قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن ھذا یہ مذکر کے لیے ہے اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے. ذالک یہ بھی اسم اشارہ ہے اور تلکا یہ بھی اسم اشارہ ہے. جو چیز دور میں رکھی ہوئی ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک ہے اور تلکا ہے. لیکن ذالک جو دور میں رکھی ہوئی چیز ہے اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوگا، اور اگر دور میں رکھی ہوئی چیز مؤنث ہے تو اس کے لیے تلکا کا استعمال ہوگا. اگر آپ نے یہ قاعدہ سمجھ لیا تو اب جو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ آسانی کے ساتھ ان ھذا کا، ذالکہ کا، ھذہ اور تلکا کا استعمال آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. کتاب، اس کے ساتھ ان چاروں میں سے کیا استعمال ہوگا؟ بولیے. ھذا کیا استعمال ہوگا؟ ھذا. قلم، اس کے ساتھ ھذا. لیکن اگر یہی کتاب اور یہی قلم دور میں رکھی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ ذالکہ استعمال ہوگا یا تلکا؟ ذالکہ کا استعمال ہوگا. کیا کہیں گے؟ ذالکہ کتاب، ذالکہ کتاب، قلم. قلم، ورق، ورق پیپر اگر قریب میں رکھا ہوا ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا آئے گا یا ھذہ؟ ھذا. ورق نزدیک میں ہو، قریب میں رکھا ہوا ہو، اس کی طرف عربی میں اشارہ کرنا ہو تو ھذا کے ذریعے اشارہ کریں گے. کیا کہیں گے؟ ھذا ورق. یہ ایک پیپر ہے. دوات، دوات دور میں رکھا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا اسم اشارہ استعمال کریں گے؟ تلکا دوات. دوات یہ مؤنث ہے اس لیے اس میں اشارہ بھی کیا لایا جائے گا؟ مؤنث ہی لایا جائے گا. تلکا دوات. کراست قریب میں ہے، کاپی کے قریب میں رکھی ہوئی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے ان چاروں میں سے؟ ھذہ کراست. یہ ایک کاپی ہے. کرسی، کرسی یہ دور میں رکھی ہوئی ہے. اگر دور میں کرسی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو عربی میں اس کے لیے اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ لائیں گے ان چاروں میں سے؟ ذالک کرسی، ذالک کرسی، وہ ایک کرسی ہے. مکتب، مکتب یہ مکتب قریب میں رکھا ہوا ہے. ڈیسک یہ قریب میں رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم اس وقت کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ھذا ھذا مکتب. مکتب. یہ ایک ڈیسک ہے. مرسام دور میں رکھا ہوا ہے، ایک پینسل دور میں رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟
اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ان چاروں میں سے بتاؤ. مرسامن. نزدیک کے لیے اگر دور میں مرسامن، یہ دور میں پینسل رکھا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو عربی میں اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے اس کے ساتھ؟ ذالک مرسام. ذالک مرسام مرسام، وہ ایک پینسل ہے. من ضدۃ، قریب میں ہے، تو اس وقت کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ھذا من زد، ھذہ من زد. ہذہ من ضدۃ، یہ ایک ٹیبل ہے. سبورۃ، بلیک بورڈ دور میں رکھا ہوا ہے، تو دور میں اگر بلیک بورڈ ہو تو اس وقت کون سا اس میں اشارہ استعمال ہوگا؟ تلک تلک سبورۃ. سبورۃ. تو اس قاعدہ اور ضابطہ کو پڑھنے کے بعد کہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ قریب مذکر کے لیے ھذا، اس میں اشارہ قریب مؤنث کے لیے ھذہ، اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے ذالک، اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے تلک کا استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ آسانی کے ساتھ ان سارے الفاظ کے ساتھ اس کا صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم انہی الفاظ کے ذریعے سے سوال بناتے ہیں. ما ھذا کے ذریعے، حل ھذا قلم کے ذریعے. ما ھذا، دوسرا ہاں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کتاب کی طرف اشارہ کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس میں اشارہ کے ذریعے سوال بنائیں. ما ھذا، جواب کیا ہوگا؟ کتاب کی طرف اشارہ ہم کر رہے ہیں، انہی سے ہم سوال بنائیں گے، انہی کی طرف اشارہ کر کے ہم سوال بنائیں گے اور آپ اس کا جواب دیں گے. کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر ہم کہیں ما ھذا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ھذا کتاب کتاب. قلم کی طرف اشارہ کر کے اگر ہم کہیں ما ھذا، کیا جواب دیں گے؟ ھذا قلم. ورق کی طرف اشارہ کر کے اگر ہم کہیں ما ھذا، ھذا ورق. کیا جواب ہوگا؟ ھذا ورق. دوات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر ہم کہیں سوال کریں اس میں اشارہ کے ذریعے، تو کیا سوال ہوگا؟ ما ھذا ھذہ ھذہ، ما ھذہ. ھذہ. جواب کیا ہوگا؟ ھذہ دوات دوات. کراستن کی طرف اشارہ کر کے اگر ہم کہیں، اگر سوال بنانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ ما ما ھذہ ھذہ. جواب کیا ہوگا؟ ھذہ ھذہ کراست کراست. کرسی. ما ھذا، ھذا کرسی. مکتب. ما ھذا، ھذا مکتب ھذا مکتب. مرسام، ما کیا سوال بنے گا؟ ما ھذا ما ھذا، ھذا ھذا مرسام مرسام. من ضدۃ، ما ھذہ ھذہ، ھذہ من زدت. من ضدۃ. سبورۃ، کیا سوال بنے گا؟ ما ھذہ، ما ھذہ. کیوں ما ھذہ؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے، سوال بھی مؤنث کے ذریعے. ما ھذہ، جواب کیا ہوگا؟ ھذہ من غدۃ سبورۃ. سبورۃ. اب حل ھذا قلم کے ذریعے ہم سوال بناتے ہیں. حل ھذا کتاب؟ نعم نعم. ہاں. ھذا ھذا کتاب حل ھذا قلم؟ نعم ھذا قلم. هل هذا ورق؟ نعم ھذا ورق. هل ها جی. کیا بنے گا؟ هل هذه هل هذه دوات. دوات؟ نعم نعم هذه دوات هذه دوات. کراسة، سوال.
هل هذه كراسة؟ هل هذه كراسة؟ نعم هذه كراسة. نعم هذه كراسة. آپ بنائیے. هل هذا كرسي؟ نعم هذا كرسي. مکتب. هل هذا مكتب؟ نعم هذا مكتب. مرسام. هل هذا مرسام؟ نعم هذا مرسام. منضدة. هل هذه منضدة؟ نعم هذه منضدة. سبورة. هل هذه سبورة؟ نعم هذه سبورة. امید ہے کہ آپ کو اس کلاس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ملی ہوں گی، اور اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت بڑی مقدار میں عربی آنی شروع ہوگی، اور ہم سیکھ جائیں گے. قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ ہم لگاتار پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھیں، روزانہ پڑھیں، تو اس کے ذریعے سے ہمیں عربی زبان سیکھنے میں مدد ملے گی. اگر ہم جوش میں آ کر ایک دن پڑھیں اور باقی دن چھوڑ دیں، یا 10 دن پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں، تو اس طریقے سے عربی زبان کیا کوئی بھی زبان آپ کو نہیں آ سکتی. اگر آپ عربی زبان سیکھنے کے صحیح معنی میں خواہش مند ہیں تو آپ کو روزانہ تھوڑا ہی صحیح پڑھنا ہوگا اور یاد کرنا ہوگا، تبھی زبان آپ کے ہاتھ لگے گی. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.